سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ پہلے ضد کرتے تھے، اب صبر کرتے ہیں۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں فرمایا تھا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت متعلق حرام قرار دی ہے۔ زندگی کی چاہت نے ہمیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کوئی پریشانی مشکل ہو، اول و آخر تین مرتبہ درود شریف ہو اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں۔ 3 دن یہ عمل مسلسل کریں، پھر اس عمل کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک دن میں کئی مرتبہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی روٹھ گیا ہو، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کی نچاکیاں ہوں، رزق کا مسئلہ، من چاہی نوکری پانی ہو، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ، قرض ادا کرنا ہو، چلتی گاڑی خراب ہو گئی ہو، غیبی مدد کے لیے زبردست عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ سورہ کہف کی 19ویں آیت کا ایک لفظ ہے وَالْيَتَلَطَّفْ۔ یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوا آتا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کا درمیان آ جاتا ہے۔ یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور نرمی سے بات کیا کرنا۔ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کر تم اسے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جسے زیادہ تکبر اور گھمنڈ والا شخص اس دنیا میں کوئی آیا اور آیا ہی نہیں۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نرمی سے باتیں کرنے کا مطلب بیوقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہر کوئی دھن میں اسے امرت سمجھ کر پی گیا، غیبتوں کا زہر پانی کی طرح شفاف تھا۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ اہلاک وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اسے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اسی لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ اگر خوبصورتی گورے رنگ سے ہوتی تو کفن دیکھ کر خوف نہ آتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ سے ہوتی تو کعبہ دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ عبادت کا ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہو جاتی ہے۔ ایک بات اللہ پاک کو نامنظور ہو جائے تو آپ کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں کہ ہم سب خاک ہیں، خاک سے بنے خاک میں مل جائیں گے۔ رہے گی تو ہمیشہ اللہ پاک کی ذات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔
ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوا کو سہارا دے، کیونکہ اللہ پاک کی مخلوق سے محبت ہی اللہ پاک سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھے گا۔ اس ساز کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازے سے بھی گزر جاتی ہے۔ اللہ پاک کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا، اسے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تم کس غرض سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ تم مانگنے والے بنے تو وہ ضرور دے گا۔ جمہوریت مقابلہ اسلام۔ جمہوریت ووٹ سب کا برابر ہے، قرآن علم والے اور جاہل والے برابر نہیں۔ جمہوریت حاکمیت عوام کی ہے، قرآن حاکمیت اللہ پاک کی ہے۔ جمہوریت حق کا معیار اکثریت ہے، قرآن اکثریت بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہے۔ جمہوریت کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے، قرآن حاکم بننے کے وہ لوگ اہل ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جمہوریت حکومت مانگنی پڑتی ہے، حدیث جو حکومت طلب کرے وہ اس کے اہل نہیں۔ جمہوریت عورت حکمران بن سکتی ہے، حدیث جس قوم کی حکمران عورت بن گئی وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ خدا کا دوست بننا مشکل نہیں۔ پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ وہ پلاسٹک کی گیند سے کھیل رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے بازار سے نیا جوتا خریدا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ جوتا پہن لو۔ لڑکے نے فوراً پرانے جوتے نکالے اور نئے جوتے پہن لیے، پلٹا اور میرے ہاتھ تھام کر پوچھا، آپ خدا ہیں؟ میں نے بولا نہیں، اور اس نے کہا، تو پھر خدا کے دوست ہو؟ کیونکہ میں نے کل رات صرف خدا سے کہا تھا کہ مجھے جوتے دے دے۔ اب میں مسکرا دیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ہاں، مجھے سمجھ آ گئی تھی، خدا کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں۔ بیٹے جہاں پیدا ہوتے ہیں مرتے بھی وہی ہیں، اپنے والدین کی قبروں کے پاس دفنائے جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں نہیں مرتی، وہ کہیں دوسرے گاؤں، دوسرے شہر دفنائی جاتی ہیں، اپنے والدین سے بہت دور۔ پھر انہیں پرایا کیسے سمجھ لیتے ہیں لوگ؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس مرنے آتی ہیں نا۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔